رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا اللهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمن توالد وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمن توالد وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمن توالد وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. اللہ کے بندو، میں اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام حضرات کو اللہ رب وحدہ لا شریک، اللہ رب العالمین، اللہ رب الاکرمین کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. مجھے سننے والے خواہ وہ مرد حضرات ہیں یا خواتین، میں سب کو اللہ رب العالمین کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. نہایت ہی قابل قدر سامعین کرام، مرد و خواتین حضرات، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے ڈرنے، اسی سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. تقوی ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو اپنے خالق حقیقی، مالک حقیقی سے ملا دیتا ہے. اور تقوی ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے شرط بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام اعمال کے تعلق سے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین نیک اعمال کس سے قبول کیا کرتے ہیں؟ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اور توحید تب تک انسان کے اندر نہیں آ سکتی جب تک، تقوی تب تک نہیں آ سکتا جب تک انسان موحد نہ ہو جائے، توحید پر نہ آئے. اور توحید اس وقت تک انسان کے اندر نہیں آ سکتی جب تک انسان اسلام کے عقائد کے، شریعت اسلامیہ کے جو بنیادی ضابطے ہیں، اصول ہیں، ان کو نہ سمجھ لے، جان لے، سمجھ کے اور اس کے مطابق زندگی نہ گزارے، تب تک یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی. اور آج کی جمعہ کے خطبہ میں انشاءاللہ ہم جو بنیادی منہج ہے اہل سنت والجماعت کا، اور اہل سنت والجماعت اصل میں ہیں کون لوگ، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ ہر کسی کا دعویٰ ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ہی اہل سنت والجماعت ہوں. تو کیا اہل سنت والجماعت کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں ہیں جن سے ہم پہچان سکتے ہیں؟ اور اہل سنت والجماعت ہیں کون لوگ ہیں؟ یہ جو فرقہ ناجیہ منصورہ ہے یا ملہ منصورہ ہے یا 73 فرقوں میں ایک فرقہ جنت میں جانے والا، اس کی تھوڑی سی ہم تفصیل جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ انتہائی آسان لہجے میں، آسان الفاظ میں آپ کو بات سمجھاؤں، اور آپ کی، میری سے سب کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم بات کو سمجھ کر اپنے پلے باندھ کر جائیں تاکہ ہم اس سے فائدہ لے سکیں. کیونکہ معاشرے میں یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ ہمارے چند حضرات جو شروع میں صحیح عقیدے پہ ہوتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آگے جو اولاد ہوتی ہے
اس اولاد کے اندر تنزلی آتی ہے، کمی آتی ہے، یہاں تک کہ وہ منہج، وہ عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جو ملہ منصورہ کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ان کے پاس نہیں رہتا، وہ حزبی بن جاتے ہیں، وہ گروہ اور طائفوں اور گروپوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے ان کے عقائد اور نظریات بن جاتے ہیں، اور ان نظریات کے تحت چلتے چلتے کئی ساری ہماری اہل سنت والجماعت کی پراپرٹیاں مسلوب دوسرے لوگ قابض ہو جاتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں سنت کا معنی جاننا چاہیے۔ سنت کہتے ہیں طریقے کو، طریقہ کہتے ہیں کس کا طریقہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جس طریقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، جو چیز انہوں نے کہی، جو چیز انہوں نے کی، جو عمل انہوں نے کیا، یا جو عمل ان کے سامنے کیا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ اور سنت کہتے ہیں طریقے کو، طریقہ عربی کا بھی لفظ ہے، طریقہ بھی۔ تو اہل سنت مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والا، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ کرتا ہے، جس سے منع کیا اس سے پیچھے ہٹ جاتا، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا۔ اس کے بعد سنت میں اور بھی کئی ساری چیزیں آتی ہیں جن کو جان لینا انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عقیدے کی طرف لوگوں کو دعوت دی، صحابہ کو دعوت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا حال کیا تھا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد صحابہ کا حال کیا ہو گیا، وہ جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ کیا وہ پہلے صحابہ تھے یا نہیں؟ ان کو پہلے صحابہ نہیں کہہ سکتے، صحابہ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوئے، آپ پر ایمان لے آئے، اس لیے وہ صحابہ کہلائے، اور اس کے بعد اسی ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور منہج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم کے اندر، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے کے اوپر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تم سبل کی پیروی نہ کرنا، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا، تفرق بکم عن سبیلہ، کیونکہ وہ تمہیں راہ راست سے بھٹکا دیں گے، تمہیں وہ راستہ دکھا دیں گے جو راستہ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے۔ لہٰذا جو یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کے اوپر چلنا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔